السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبی میں کل آپ نے سنا ہوگا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہونے لگے آپ کے پاس، اور مشرکین کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ صحابہ جاں بازی سے مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیہم معرکہ آرائی اور حالات پر قابو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جاں بازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے، اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا، اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شہسوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڈھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا، پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا، اور ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے، کسی خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا۔
خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی اور جاں سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مد مقابل پہنچے۔ اس کی خود اور جرح کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، حالانکہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تمہارا دل چلا رہا ہے۔ خدا کی قسم تمہارا دل چلا گیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام طرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ لہٰذا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ مشرکین کا آخری حملہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنے قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو زگ پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنے قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو زگ پہنچانے کی کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ معاذی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کر دو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا
یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور اس کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔